بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ عارضی عیش و عشرت اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ محمد بن جعفر بن یحییٰ بن خالد بن برمک سے منقول ہے کہ جب میرا دادا یحییٰ بن خالد بن برمک قید میں تھا تو میرے والد نے اس سے پوچھا، ابا جان، ہمیں حکومت شان و شوکت سے ملی، ہمارے احکامات پر عمل کیا جاتا رہا، ہماری بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، بڑی عیش و عشرت تھی، اب زمانے نے ہمیں قید کر دیا اور انہی کپڑے پہننے تک نوبت آ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے دادا نے کہا، اے میرے بیٹے، مظلوم کی پکار رات کے اندھیرے میں بلند ہوتی رہی۔ یعنی جو مظلوم کی پکار ہوتی ہے نا، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، اسے مظلوم کہتے ہیں، اور جو ظلم کرتا ہے اسے ظالم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو مظلوم کی پکار ہے نا، رات کے اندھیرے میں پھیلتی ہے، اونچی جاتی ہے، وہ اونچی جاتی رہی اور ہم اس سے غافل رہے اور ہم غفلت میں رہے۔ یعنی ہم لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس حکومت تھی ہم لوگوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، مگر جو ان کی پکار تھی نا وہ اونچی جاتی رہی، بلند ہوتی رہی، اللہ تک جاتی رہی۔ لیکن علیم و خبیر پروردگار سے غافل نہیں۔ یعنی ہم تو غافل تھے نا، ہم تو بھولے ہوئے تھے، ظلم کر رہے تھے، مگر جو علیم و خبیر ہے، یعنی جو علم رکھنے والا ہے، علیم کا مطلب علم رکھنے والا، خبیر کا مطلب خبریں رکھنے والا، جو علیم و خبیر ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ ہے اس کو سب پتہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ غافل نہیں۔ ہم اگر کسی پر ظلم کرتے ہیں نا تو وہ جو مظلوم ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، وہ تو چپ کر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، وہ لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ آتا ہے اس نے ظلم کیا ہے، ایک نہ ایک دن بدلہ وہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ مظلوم بدلہ نہ غریب جو ہوتا ہے بدلہ نہ لے تو ظالم سے اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے اس سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ پھر چاند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، کتنی ہی ایسی قومیں ہیں کہ ان کے صبح و شام نعمتوں و سیشوں میں گزرے۔ یعنی کتنی ایسی قومیں گزری ہیں جن کو صبح شام بڑی عیش پرستی میں گزرے اور زمانہ ان پر عیش و عشرت کی خوب بارشیں برساتا رہا۔ ذری بڑی دولت، بڑے بنگلے، بڑی کاریں، عیش و عشرت تھی ان کے پاس، زمانہ ان پر خاموش رہا۔ پھر جب بولا تو انہیں خون کے آنسو آنے لگا، پھر جب وقت آیا نا بدلہ کا، پھر وہ خون کے آنسو آنے لگے، پھر قید کیے جاتے ہیں، پھر ان کو سارے ویسے جیسے انہوں نے ظلم کیے تھے ویسے ہی ان کے پاس ان پر ظلم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا مکافات عمل ہوتا ہے، یہ پھر وہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ یعنی جو ایک پارٹی جو حکمران پارٹی ہوتی ہے نا، آج بھی دیکھ لو جو حکمران پارٹی ہے نا، اپوزیشن کو قید کر دیتی ہے، ان پر ظلم کرتی ہے، ان پر جھوٹے مقدمے بنا دیتی ہے، مگر وہ جب دوبارہ وہ پارٹی اکثریت پر آتی ہے، حکمران بنتی ہے، پھر وہ بدلہ لیتی ہے، پھر ان کو وہ کر دیتی ہے، وہ عدالتیں بھی ان کی ہوتی ہیں، سارا کچھ ان کا ہوتا ہے، کوئی انصاف نہیں ہے اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ظالموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو ہر دم اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ گناہوں میں ہر وقت مستغرق رہنے کے باوجود اگر ہمیں ڈھیل دی جاتی رہی، یعنی اگر ہمیں گناہوں میں ڈوبے رہے تو اس سے ڈھیل جاتی جاتی، اس سے خوش نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو گناہ کرتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی نہیں، یہ تو کر لیں، ایسے کر لیں، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمیں گناہ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے اصل میں ہمارے لیے خطرے والی چیز ہے کہ کل کو اس سے ہمیں سزا بھی ملے گی، اس گناہ کرنے کی سزا بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس سے گناہ کرتے وقت ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے گناہوں میں ہر وقت مستغرق، یعنی ہر وقت ڈوبے رہنے کے باوجود اگر ہمیں ڈھیل دی جاتی رہی، اس ڈھیل سے خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے گناہ کرتے وقت، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہر دم لرزاں و ترسا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کسی وقت بھی ہم پکڑے جا سکتے ہیں، ایک گناہ کے بدلے کسی اور مسئلے میں پکڑے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس گناہ میں چھوٹ گئے تو کسی اور گناہ میں پکڑے جائیں گے، یہ نہ سوچو کہ ہم بری ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کسی اور گناہ میں اس گناہ کا بدلہ لیا جائے گا۔
بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، طاقت و دولت کے نشے میں آ کر کسی غریب و مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ بے گناہ پر ظلم و ستم کے تیر چلانے والا ظالم و سخت دل شخص جب عذاب الہی میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی سب عقل نکل جاتی ہے، پھر ساری نکل جاتی ہیں، اور مظلوم کی دعا بہت جلد مقبول ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ظلم و ستم اور تمام برے افعال سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ہر دم ڈرتا رہے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ یعنی خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی جو پکڑ لیتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا، پھر اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر خفیہ تدبیر چلاتا ہے، بندے کو پکڑ لیتا ہے، بندے کے ذہن میں بھی نہیں چیز ہوتی وہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دائمی رضا عطا فرمائے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم پر راضی رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین بجان نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔